عدالت میں جائے گا یہ باہر پھینک دیں, کیس ہی کوئی نہیں. وہ رپورٹ کے اوپر FIA میرے اوپر وارنٹ نکال دیتی ہے. گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں سے دہشت گرد جیسا برتاؤ ہو رہا ہے. کپتان حکومت پر برس پڑے, کہا کہ مجھے نااہل کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. پارٹی ارکان کو بولا گیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کے تحت گرفتار وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی 30 دن کے لیے نظر بند. ڈپٹی کمشنر لاہور کی سفارش پر محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. جیل بھرو تحریک میں گرفتار رہنماؤں کو بازیاب کروایا جائے. سینیٹر اعجاز احمد چودھری نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. ولید اقبال کی اہلیہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے کی بھی عدالت سے بازیابی کی استدعا. پوری قوم یہ توقع رکھتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس بحران سے, کہ جس بحران میں امپورٹڈ حکومت اور اس کے پشت پناہوں ان کے سہولت کاروں نے جس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے اور آئین کو پامال کیا جا رہا ہے, ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور ہم توقع رکھتے ہیں بجا طور پر کہ سپریم کورٹ اس کو کرے گی. اگر آپ آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے تو مشکلات پیدا ہوں گی. ہزاروں لوگوں نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کیا. فوکل پرسن جیل بھرو تحریک اعجاز چودھری کا کہنا ہے کہ قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں. آئین پر عمل درآمد نہ ہوا تو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچے گا. کار سرکار میں مداخلت کا کیس. سیشن عدالت نے پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کی عبوری ضمانت کنفرم کر لی. حامی وکلاء اور رہنماؤں کا جشن, مٹھائیاں تقسیم. فاروق حبیب نے فیصلے کو قانون کی فتح قرار دے دیا. یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں یہ تو ہمارا راستہ نہیں روک سکتے. نہ ہمیں جیل جانے کا خوف ہے. جیل بھرو تحریک کل آپ نے دیکھا ہماری لیڈرشپ نے گرفتاریاں دے کے شروع کی ہے, اور ہمیں یہ انتقامی کارروائیوں کا پچھلے 10 مہینے سے سامنا ہے. دہشت گردی کی FIRs, بغاوت کی FIRs, اب ڈکیتی کی FIRs جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. یعنی میرے پہ توہین عدالت روکنے پہ, توہین ویگو پہ ڈکیتی کی FIR ہو گئی ہے. 50 پولیس والوں سے جو ہے وہ میں نے اکیلے نے ڈکیتی کر لی ہے, اور حسان نیازی لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھا, وہ اس کے اوپر ڈکیتی ہو گئی کی FIR جو ہے وہ درج ہو گئی. تحریک انصاف نے جیلوں کے باہر احتجاجی کیمپ کی کال دے دی. رہنما پی ٹی آئی فواز چودھری کہتے ہیں لاہور سے 214 کارکن گرفتار ہوئے, صرف 81 کی گرفتاری ظاہر کی گئی. دیگر گرفتار کارکنوں سے متعلق نہیں بتایا جا رہا. جیل بھرو تحریک ہے اس کے اوپر میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں, ہمیں کل جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ 200 کارکن گرفتاری دیں گے. 700 سے زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے کل گرفتاری دی, اور اس کے بعد ان کو کیمپ جیل لے جایا گیا. پتہ چلا وہاں جگہ ہی نہیں ہے 700 لوگوں کی, تو وہاں پہ 300 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد اڈیالہ لے کے گئے, کوٹ لکھپت لے کے گئے, وہاں پہ جگہ نہیں تھی, تو پھر 81 لوگ جو ہیں ان کو کوٹ لکھپت جیل رکھا گیا, باقیوں کو مختلف تھانوں میں رکھا گیا. اور اب زیادہ تر لوگ جو ہیں ان میں رہا کر دیے گئے ہیں, اور ابھی جو ٹوٹل لسٹ آ رہی ہے 81 لوگ جو کوٹ لکھپت میں تھے, ان کے علاوہ جو لسٹ ہے وہ ہمیں انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. جیل بھرو تحریک ایک رضاکارانہ تحریک ہے, بغیر کسی مقصد کے تحریک ہے, اور جو جیل جانا چاہتا ہے تو جیل کے اندر ایک خرچہ آتا ہے. تو میرا تو حکومت سے یہ مطالبہ ہوگا کہ جو جیل خود جانا چاہ رہا ہے اس سے جیل کے اندر رہنے کا خرچہ بھی لیا جائے, اور اگر وہ جیل کا خرچہ نہیں دیتا تو اسے قید بامشقت کرائی جائے, تاکہ جیل میں رہنے کا جو وہ رہیں بھی اور اس کا خرچہ بھی اٹھائیں. عمران خان کی جیل بھرو تحریک ناکام ہوگی. لیگی رہنما رانا مشہود کا طنز, کہا کہ ہمارا انتظام بھرا رہ گیا. چیئرنگ کراس پر 50 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. اسد عمر, شاہ محمود قریشی اور دیگر سیلفی بنانے کے لیے قیدیوں کی وین میں تھے. رہنما پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں, کہا کہ نااہل حکمران ملکی معیشت اور امن کے لیے خطرہ ہیں. علی زیدی اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی ملاقات. جیل بھرو تحریک کے حوالے سے تبادلہ خیال. محمد خان بھٹی جو اس وقت سیکرٹری پنجاب اسمبلی اور سابقہ پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب, ان کو 17 دن ہو گئے ہیں. 6 فروری کو وہ کراچی وہاں سندھ میں مٹیاری کے علاقے سے لاپتہ ہوئے ہیں. مختلف پیشیوں میں جب یہ سارے ادارے پیش ہوئے تو ان میں سے
کسی بھی ادارے نے محمد خان بھٹی کی گرفتاری کرنے سے انکار کیا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کو فوری بازیاب کروایا جائے۔ سابق ایم پی اے ساجد احمد خان بھٹی کی پریس کانفرنس، کہا کہ 17 روز گزر گئے، کسی ادارے نے محمد خان کی گرفتاری کا اعتراف نہیں کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایم پی اے طارق محمود کی نااہلی کیس میں بڑا فیصلہ، الیکشن کمیشن کو رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں۔ عدالت کے ریمارکس، طارق محمود کو نااہل کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس، پی ٹی آئی رہنما زبیر خان نیازی کی 2 مارچ تک عبوری ضمانت منظور، اے ٹی سی کورٹ کا 1 لاکھ کے ضمانت مچل کے جمع کروانے کا بھی حکم۔ 250 کنال سے زائد اراضی پر جعل سازی کے ذریعے قبضے کا الزام، اینٹی کرپشن نے حسنین بہادر دریشک کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ سابق وزیر خوراک پر کمیشن کے لیے آٹے کا بحران پیدا کرنے کا الزام کیا گیا۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی خدمات واپس پنجاب کے سپرد، وفاقی حکومت نے پنجاب سے تبادلے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ ایس این جی اے ڈی کے مطابق غلام محمود ڈوگر سی سی پی او تعینات نہیں ہوئے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے جب آپ مجرم پکڑتے ہیں، اس نے 15 وارداتیں کی، انہیں 2 کے پرچے درج ہوئے ہوتے ہیں، اب ہم کہتے ہیں عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ عدالتیں جو چھوڑ دیتی ہیں، جس پہ ہم الزام لگاتے ہیں، اس میں ہماری اپنی پروفیشنل کمپٹنس میں بھی کمی ہوتی ہے، ہم نے پرچے بھی پورے درج نہیں کیے ہوتے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، اگر آپ نے جرم کو کنٹرول کرنا ہے تو دیٹ از کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی رجسٹریشن۔ اس کے بغیر کرائم کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ پرچہ درج نہیں کریں گے، آپ دکھاؤں گے، آپ کو دکھانے کے لیے کہ جی میرے 25,000 پرچے تھے ڈکیتی کے، میں 20,000 پہ لے آیا، اس پہ تو آپ جینوئنلی ملزم کی مدد کر رہے ہیں نا۔ آئی جی پنجاب نے مقدمات کی ناقص تفتیش کا اعتراف، پروگرام جرم کہانی میں بے باک گفتگو، کہا کہ اجلاس میں ڈکیتی کے 25,000 مقدموں کو کم کر کے 20,000 پر لانے والے پولیس افسر مارکا نہ سمجھیں، اصل میں وہ ملزموں کی مدد کر رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب کا مکمل انٹرویو دیکھیے پروگرام جرم کہانی میں آج رات 10:05 پر۔ حکومت کی عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری، بجلی کی قیمت فی یونٹ 14 روپے 34 پیسے تک مہنگی ہونے کا امکان، 200 یونٹ والے بھی نہیں بچ پائیں گے، نیپرا کو وزارت توانائی نے تجاویز بھجوا دی۔ ناجائز منافع خور اور ذخیرہ اندوزوں کے گرد شکنجہ سخت، کمشنر چودھری محمد علی کا اجلاس میں کریک ڈاؤن کا حکم، تمام اضلاع کے پرائس مجسٹریٹس کی فہرستیں طلب کر لی ہیں، سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کر دی۔ محکمہ صحت پنجاب نے ڈینگی ملازمین کا روزگار چھین لیا، 3 ماہ کا کانٹریکٹ بغیر اطلاع ختم کرنے پر شالمار ٹاؤن کے ملازمین کا احتجاج، نوکریوں پر بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلسل غیر حاضر رہنے والے ملازمین کی مستقل چھٹی، ایل ڈبلیو ایم سی کا بڑا فیصلہ، غیر حاضر رہنے والے 173 ملازمین کو فارغ کر دیا، سی ای او بابر صاحب الدین کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ غیر حاضر اور گھوشت ملازمین کی شامت آ گئی، محکمہ بلدیات کا ملازمین کے خلاف ایکشن کا فیصلہ، چیف افسران گھوشت ملازم نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کریں گے، تمام لوکل گورنمنٹس کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس، داتا گنج بخش ٹاؤن کے ریونیو اور آپریشن ونگ کی شرکت، کام میں غفلت برتنے والے کی سرزنش، ایم ڈی واسا کا نادہندگان کے کنیکشن منقطع کرنے کا بھی حکم۔ ایل ڈی اے کا فیس نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن میں ٹاؤن پلاننگ زون 2 کا آپریشن، 25 عمارتیں سیل، کارروائی کمرشلائزیشن فیس کی عدم ادائیگی پر کی گئی۔ پنجاب حکومت نے پی ایس ایل کے لیے 36 کروڑ روپے جاری کر دیے، پی سی بی انتظامیہ کمیٹی کے رکن کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کے میچ کہیں منتقل نہیں ہو رہے، لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کا میچ شیڈیول کے مطابق ہوگا۔ پی ایس ایل کے پریکٹس میچز کے دوران ٹریفک کی روانی بہتر بنائی جائے، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو ٹریفک حکام اور انتظامیہ کو ہدایت، کہا کہ سینٹر پوائنٹ انڈر پاس کو 25 فروری سے ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔
PSL میچز کے لیے ٹریفک روانی یقینی بنانے کا مشن کمشنر محمد علی رندھاوا کا کلمہ چوک انڈر پاس کا دورہ، مکمل ہونے والی سڑک کا جائزہ لیا، کہا کہ آج جمعے کو کلمہ چوک انڈر پاس برکت مارکیٹ تا مین بولیوارڈ کھول دیا جائے گا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کا نئے ریونیو کمپلیکس کی سائٹ کا دورہ، کہا کہ 4 نئے اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپلیکس تعمیر کیے جائیں گے، 400 سے زائد گاڑیوں کے لیے پارکنگ پلازا بھی تعمیر کیا جائے گا۔ ساتویں ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے ضلع انتظامیہ پرعزم، 7 تحصیلوں کے لیے 3972 ٹیبلٹس تقسیم۔ ڈپٹی کمشنر رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ آن لائن مردم شماری کی کامیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنا رہے ہیں۔